یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. یہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین. یہ اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ برادران اسلام کے دیگر طبقات کے لوگ جو شیعت کے تعلق سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، یہ میرا کلام ان حضرات کے لیے ہے. میں نے اعلان کیا تھا کہ آج میں آ رہا ہوں مردود زمانہ اور رجیم بارگاہ الہی آصف جلالی، جو پاکستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی نہ وہ کسی یونیورسٹی کا ذمہ دار ہے اسلامیات کی، نہ ہی وہ کسی کالج کا ذمہ دار ہے، نہ کوئی چیز ہے. بس ایک عام سا مولوی جو اعلی کار بنا ہوا ہے، عالمی طور پر اسلامو فوبیا اور اسلام کو بدنام کرنے والا طبقہ، اس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، جن کا مشن یہ ہے کہ عالم اسلام میں تخریب کرتے رہیں گے، اور جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں تو یہ مسلم دشمن طاقتیں دنیا کو متوجہ کر کے یہ دکھا سکیں کہ دیکھو ہم کہتے تھے کہ جب یہ آپس میں اس طرح متصادم ہیں تو یہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہوں گے. یہ کہہ کر کے شبیہ عالم اسلام کی بگاڑی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام کی شبیہ جو پیکر میں ڈھل جائے وہ حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو یہ جلالی نے جو کچھ کہا اس پر مجھے کچھ کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، اس پر ہنسی آتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں جب پیکر کو دیکھتا ہوں تو بہت کچھ ثابت بھی ہوتا ہے. وہ خود اس بات کو سمجھ رہا ہوگا بندہ، اور سمجھ لینا بھی چاہیے اسے، اس لیے کہ یہ نہ بھول جائے آصف جلالی کہ میں متوجہ کر کے، بڑے ہی ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ملے، سن و سال اور زمانہ تو مل ہی رہا ہے میرا اور ان کا، لہذا اگر ذرا سا بھی غیرت ہے اور اسلام اور اسلامیات کو جانا ہے اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے، اگر جانتے تو سبھی ہیں، جاننے کی بات نہیں کرتا، عالم وہ ہے کہ جس کے پاس معرفت ہے، جو پہچانتا ہو، مقام کو پہچانتا ہو. جیسے حضور ختمی مرتبت مقام دنا و فتد اللہ کی معرفت رکھتے تھے، او ادنا، یہ منزلیں سمجھیں آپ. لہذا میں فقط اور فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی سلام اللہ تعالی علیہا کو ملت اور امت لاوارث نہ سمجھے. یہ وارث پیغمبر ختمی مرتبت ہیں، جو عالمین کے لیے رسول ہے. اس رسول کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے. یہ بنت رسول، یہ ڈاٹر آف ہولی پروفیٹ، یہ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، پوتر پتری یہ ہیں. میں ان حضرات کی طرف شہزادی کے حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس رجیم و لعین نے شہزادی پر گفتار کی اور شہزادی کو جھٹلایا، اور معاذ اللہ خاکم بدہن جو صدیقہ کبریٰ ہیں، جن کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ اگر عید کی رات، یہ تاریخ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، پیغمبر ختمی مرتبت کے واقعات میں موجود ہے جگہ جگہ، اور یہ برادران اہل سنت کے عظیم تر علماء جو معرفت شہزادی کونین رکھتے ہیں،
وہ بھی جانتے ہیں، انہیں بھی تسلیم ہے، انہیں بھی علم ہے، وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہزادی کونین سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت کیا ہے، کس بلندی پہ ہیں حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ دختر پیغمبر ہیں، یعنی پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے ملک کی آزادی میں فقط سوتنترتا سینانی جو ہیں، وہ مجاہدین آزادی، ان کی نسلوں کو کتنی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان پر اگر کوئی کسی قسم کا وار کر دے تو پوری قوم کو غصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ملت ملک کی اگر ملک کو آزاد کرانے والے کے گھروں کے بارے میں کوئی غلط جملے استعمال کر دے تو ملت اسے قبول نہیں کرتی، چہ جائے کہ پیغمبر اسلام، آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، طٰہٰ، یہ تمام تر القاب ہیں، اس کی بیٹی ہو، اس پیغمبر کی بیٹی ہو، اور ایک قوم تو اپنے نیشن اور اپنے ملک کے ان ہیروز کے لیے کہ جو مجاہدین آزادی ہیں، سوتنترتا سینانی ہیں، جب ان کے اور ان کے گھر والوں کی شان میں گستاخی سہنا نیشن کے خلاف ہے، غداری کے مترادف ہے۔ تو اگر آپ چپ رہے کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیٹی کی شان میں گستاخی کی، اگر عالم اسلام چپ ہے تو وہ غدار ہے اپنے نبی کا۔ بالکل اس نبی کی بیٹی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے کہ جس کے لیے کیا یہ کتب صحائف ستہ کو بھی نہیں مانتے؟ کیا مانتے ہیں؟ یہ اپنا عقیدہ تو پہلے ظاہر کرتے کہ یہ کہاں سے ہیں، یہ تکفیریت سے ہیں کہ یہ ناسبیت سے ہیں، یہ اپنا ظاہر کر دیں، کیونکہ ناسبیوں سے ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ ہمارا ایران جو سب سے بڑا حامی اتحاد بین المسلمین ہے، وہ بھی کھل کے معصومین علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے واضح کہہ رہا ہے کہ تکفیریت سے اتحاد نہیں ہے، ہمارا اتحاد وہابیت سے نہیں ہے، ہمارا اتحاد جو ہے وہ ناسبیت سے نہیں ہے، کیونکہ ناسبی دشمن رسول و آل رسول ہوتا ہے، اور یہ آصف جلالی ناسبی ہے۔ ہم ناسبیوں سے اتحاد نہیں کرتے، ہمارا اتحاد بین المسلمین اس بات کے لیے اتحاد ہے کہ فقہی اختلافات کے باوجود بھی چونکہ ہم عقیدے میں ایک ہیں، فقہی اختلافات ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم جو ہے، اور اس کے بعد امام مالک بن احمد، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ مسلح، یہ سارے اختلافات فقہ ہیں، فقہی اختلافات ہیں۔ ہم فقہی اختلافات کو بھلا کر عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں سے عقیدے کی بنیاد پر، اللہ کی توحید کی بنیاد پر، رسول اللہ کی رسالت کی بنیاد پر اور قیامت کی بنیاد پر، یہ تین عقیدے بھی اگر ہم پاتے ہیں، ہم اہل تشیع، تو ہم اتحاد کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اصول دین 5 ہیں۔ توحید کے بعد عدل ہے جو بہت بڑی منزل ہے، عدالت، عدل ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر قیامت ہے، کیونکہ توحید اور رسالت کو عدل جوڑتا ہے اور رسالت اور قیامت کو امامت جوڑتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ حضور ختمی مرتبت نے اگر ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں یہ لوگ، اس فرقے کے لوگ، حالانکہ یہ ناسبی ثابت ہے، کیونکہ جو نبی کی بیٹی کو، کیونکہ نبی کی بیٹی کے لیے تو اس زمانے میں بھی جب امیر شام کا زمانہ تھا، 70,000 ممبروں سے مولائے کائنات پر کچھ زر خرید خطیبوں نے ممبروں پر بیٹھ کر، جو علماء کی صورت میں، خطیب کی صورت میں ممبروں پر بیٹھا کرتے تھے، وہ حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کسی کی یہ جرات نہ ہوئی کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی عصمت کے تعلق سے کچھ بول دے، کیونکہ یہ صدیقہ ہیں، اور اس لیے